ترمیموں اس کا پارٹ بنتے گئے۔ جماعت اسلامی کا موقف اس وقت بھی بہت واضح تھا، اور مجھے یاد ہے میں یہاں ہائی کورٹ بار میں اس وقت آیا تھا، یہاں وکلا سے ملاقات ہوئی تھی یہاں بھی، اور جب یہ 27ویں ترمیم پیش کی گئی تھی تو میں نے 4 بارز کا فوری طور پر دورہ کیا تھا، اور وہاں پر جا کر ہم نے بہت واضح طور پر اس کو مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انفارچونیٹلی اس پر باقی جو جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں ادا کرنا چاہیے تھا، اور اب انہوں نے جس چیز کو تسلیم کر لیا ہے وہ مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ اب جو چاہیں وہ 28ویں ترمیم میں لائیں اور 29ویں ترمیم میں لائیں، آئین کا حلیہ بگاڑتے رہیں اور انصاف کا قتل کرتے رہیں، تو یہ ان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے حکمرانوں کو، حکمران طبقے کو، طاقتور لوگوں کو، کہ ہر طاقت کو، ہر عروج کو زوال ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سپریم طاقت ہے، سب سے بڑی قوت وہی ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ کائنات کا پورا خالق اور مالک ہے۔ اسی کا منشا اور اسی کی مشیت یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں بھی وہ طاقت دی ہے، ان کی اجتماعیت میں، ان کی قوت میں، کہ وہ بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹ دیتے ہیں۔ ان کی یہ قوت ہے انسانوں کی اجتماعیت کی کہ اگر وہ کسی سمت چلنا شروع کر دیں تو پھر طاقتیں جو ہیں وہ منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں، اور وہ سیلاب کا اور طوفان کا راستہ نہیں روکتے۔ بس بدقسمتی یہ ہے کہ یہ عوامی ریلا بننے کی جو بھی کوشش ہوتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس میں جو جمہوری اور سیاسی قوتیں ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ مثلا جمہوری قوتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ان سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرواتے۔ جو اپنی پارٹی میں الیکشن کرانے سے خوفزدہ ہوں اور ایک جعلی قسم کی چیزیں کرتے ہوں، وہ اس ارینجمنٹ میں جس میں یا تو خاندان کی اجارہ داری ہوتی ہے پارٹیوں میں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بہو، بہو کے بعد یہ سارے، اور پھر اس کے بعد کچھ رہ جاتے ہیں تو ان کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، کہیں پر میئرشپ، کوئی سمدھی، کوئی فلاں، کوئی یہ داماد، یہ سارے کے سارے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں، اور خاندانوں کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ جو خاندانوں کی پارٹیاں نہیں ہیں وہ شخصیت اور کلٹ پہ چلتی ہیں، جس میں ایک آدمی ہوتا ہے اور باقی سارے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو پارٹی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو جب پارٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، پارٹی میں خود الیکشن نہیں ہوتے، عام آدمی، مڈل کلاس کو اس بات کا موقع نہیں ملتا کہ وہ آگے بڑھ سکے، تو پھر وہ کیسے جمہوریت کے لیے بات کر سکتے ہیں، کیسے جمہور کو اپیل کر سکتے ہیں؟ تو ایک فضا تو بن جاتی ہے، ایک کلٹ تو کریٹ ہو جاتا ہے، ایک لہر تو بن جاتی ہے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں کوئی جمہوری جد و جہد آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اس لیے وکلا اس کام کو کر سکتے ہیں، چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جمہوریت ہے اور الیکشن باقاعدگی سے ہوتے ہیں، وہ یا تو جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں یا بار ایسوسیشنز میں ہوتے ہیں۔ اور اب اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وکلا کی اس طاقت کو بھی توڑ دیا جائے، ان کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ایک طویل بات چیت، مذاکرات اور جد و جہد کی ضرورت ہے کہ اس میں جو بھی فیکشن موجود ہوں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور منیمم ایجنڈے پر، اس لیے کہ آج حکومت ہے کل نہیں ہوگی، آج کی اپوزیشن کل کی حکومت بنتی ہے، کل کی حکومت آج کی اپوزیشن، جو بھی سلسلہ چلتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پر کوئی فائدہ اٹھائیں، بات یہ ہے کہ جب بارز پر، جب کالے کوٹ پر، جب عدالت پر پابندی لگتی ہے تو سب کا نقصان ہوتا ہے، اور وقتی فائدہ اٹھانے والے بھی بعد میں لانگ ٹرم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا منیمم ایجنڈے پر وکلا کو بھی متفق ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز اور جمہوری طاقتوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ماضی سے لے کر اب تک یہ ہوتا آتا ہے کہ جب ملک کو کوئی اس طرح کی چیزوں درپیش ہوتی ہیں تو ایک متفقہ متحدہ جد و جہد تو ہو جاتی ہے۔ 2007 کا حوالہ آیا، 2007 کے حوالے میں جب افتخار چودھری صاحب کو، ان کو ہٹانے کی بات کی گئی اور آئین سے ماورا اقدامات کیے گئے، تو وکلا برادری بھی کھڑی ہو گئی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی کھڑی ہو گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ افتخار چودھری صاحب نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا،
اور پولیٹیکل پارٹیز بھی کمپرومائز ہو گئیں اور انہوں نے بھی NROs لے لیے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو وکلا تحریک نے پوری قوم میں ایک امید پیدا کی تھی وہ امید ٹوٹ گئی۔ لہذا آئندہ کسی بھی ایسی چیز کو ضرور مانیٹر کرنا چاہیے کہ کون کس سے ڈیل کر رہا ہے۔ آج بھی جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب کے ماتھے پر وہ نشان موجود ہے جو انہوں نے وکلا تحریک کی جدوجہد میں شیل کھا کر اپنے ماتھے پہ سجایا تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم حق کے لیے اور صداقت کے لیے اور عدالت کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس لیے لیکن پھر کیا ہوا، رات میں بھی ایک جلوس نکلا اور لوگوں نے کہا کہ چلیں اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اس جلوس نے تو پھر بالآخر جمہوریت کا ہی جلوس نکال دیا، اور اس کا اختتام اس وقت ہوا جب نواز شریف صاحب نے 70,000 جعلی ووٹ قبول کر کے MNA بننا پسند کر لیا، لیکن انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکالنے میں طال آزما قوتوں کا ساتھ دیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسی ایفرٹ کہ جو لوگوں کی جد و جہد کا شبخون کرے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لوگوں کی قربانیوں کا سودا کرے، ہم ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے۔ ایسی ساری فورسز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مالا جپتے ہیں، وہ جو ایکسٹینشن دیتے ہیں، یہ ساری پارٹیاں متحد ہو جاتی ہیں، متفق ہو جاتی ہیں۔ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ جو جماعتیں متفق تھیں انہوں نے در حقیقت آئین کے ساتھ اور پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اتنا بڑا اقدام کیا تھا، فراڈ کیا تھا کہ جس کی سزا پھر سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یہ طریقہ اور یہ طریقہ واردات بھی درست نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے حق میں ہو تو آرمی چیف قوم کا باپ بن جائے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ ہٹا لے اور دوسرے پہ رکھ دے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہو جائے۔ ہمیں عدل اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، جمہوریت کی بات کرنی چاہیے، اپنی پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، طلبہ یونین کے انتخابات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، مزدوروں کی یونینوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ انفارمل لیبر پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، جس کی کوئی انجمن ہی نہیں ہے، جس کو ملازمت کے حقوق ہی حاصل نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں بنتا ہے۔ پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے، آئین کا آرٹیکل 25 کہ تعلیم کا حق 5 سے 16 سال کے ہر اس بچے کو ملے گا جو پاکستان کا شہری ہے، کہ جسے یہ حق حاصل ہے کہ اسے لازمی تعلیم اور فری ایجوکیشن ملے گی۔ اور یہ لازمی اور فری کا مسئلہ نہیں ہے، آئین کی جو اسپرٹ اور روح ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہو یا صحت کی سہولتیں ہوں، روزگار کے مواقع ہو، عدل اور انصاف ہو اور امن ہو، یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یہ دولت میں تقسیم نہیں کی جاتی، خریدی نہیں جاتی، اور یہ سب کے لیے ہونی چاہیے، اور ایک جیسی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ غریب کی تعلیم الگ، اس کا معیار الگ، امیر کا الگ، متوسط طبقے کا الگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری وکلا برادری موجود ہے، آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں، اگرچہ کہ یہ آپ کا پروفیشن ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ ہائی کورٹ میں جب اپنے کیس کو پلیڈ کرتے ہیں تو کتنے غریب لوگ ہیں پاکستان کے، وہ 44% لوگ جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے پاس وہ میکینزم ہونا چاہیے، بار ایسوسیشنز کے پاس، کہ پاکستان کے ان لوگوں کے مقدمہ لڑنے کے لیے آپ وہ اقدام کریں جس کے نتیجے میں غریب بھی پاکستان کی عدالتوں میں اپنی بات کر سکے۔ یہاں غریب تو غریب مڈل کلاس بھی نہیں جا سکتا، چھوٹے کورٹس میں بھی اپنا مقدمہ چلانا مشکل ہے۔ جس عدالتی نظام میں 23-24 لاکھ مقدمے پینڈنگ میں ہوں، جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 4 لاکھ تو ہیں، تقریباً 4 لاکھ سے زائد مقدمے ہوں، جہاں ججوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو، جہاں پورا جو ہے وہ سسٹم عدلیہ کے اوپر مقننہ اور مقننہ کے اوپر عسکریہ، ان سب کی حکمرانی کا نظام قائم ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے میں عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ تو انصاف بھی اگر دولت میں تقسیم ہو، طاقت کی بنیاد پر فراہم کیا جائے، تعلیم بھی جو ہے وہ طبقات میں تقسیم ہو جائے، صحت کی سہولتیں بھی چند لوگوں تک محدود ہو جائیں، اچھی خوراک، پاکستان میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، 40%، 10 کروڑ یعنی لوگ جو ہیں غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یہ ہماری نہیں ہے، حکومتی اور بین الاقوامی اعداد و شمار ہوتے ہیں۔
جن کو پراپر غذا جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے. اور ایسے تو کتنے بچے ہیں کہ جن کی اموات ہو جاتی ہے اور ان کو نہ علاج کی سہولت ملتی ہے نہ ان کو پراپر غذا ملتی ہے. جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں وہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے اگر, اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس کو بھی اپنی بلا سمجھ کر سر سے اتار دیا جائے, تو اسے گورننس نہیں کہتے, اسے بدترین حکومت اور فسطائیت کہتے ہیں. میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان تمام جینوئن ایشوز کو, جو عوام کے ایشوز ہیں, ان کو ٹیک اپ کر رہی ہے, جس کا شعور بھی لوگوں میں موجود نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال تعلیمی کی دیتا ہوں. پنجاب حکومت اس پر بغلیں بجاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے, ہم کام بہت کر رہے ہیں. یہ کام بہت کر رہے ہیں کا جملہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہمارے جیبوں پہ جو ڈاکے پڑتے ہیں نا لیوی کی صورت میں, اور بجلی کے بل میں جو 25 طرح کے ٹیکس لگتے ہیں, اور اسی طرح سیلز ٹیکس ہر چیز پر لگتا ہے, کھانے پینے پہ ٹیکس لگتا ہے. ان ٹیکسوں کے پیسوں سے جو اشتہارات ٹی وی کو اور سوشل میڈیا کو اور اسی طرح سے اخبارات کو جاری کیے جاتے ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں. میرے اور آپ کے جیبوں پہ ڈاکہ مار کر یہ اشتہارات چلتے ہیں اور یہ پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں جو چیزیں جو بنیادی طور پر آئین ہمیں جس کا حق دیتا ہے, وہ تعلیم ہے, وہ صحت ہے, وہ انصاف ہے, وہ روزگار ہے, وہ امن ہے, وہ یوٹیلیٹیز ہیں, بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کے حوالے سے اس گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے جس کے اشتہار چلتے ہیں. تعلیم کا حال یہ ہے کہ پہلے 5,000 پھر 11,000 اور پھر 25,000 اسکول پنجاب میں آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. اس وقت پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں. آئین کہتا ہے آرٹیکل 25A کہ آپ 5 سے 16 سال کو لازمی اور فری ایجوکیشن اور معیاری ایجوکیشن دیں گے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب جو 40-45 سال سے اس خاندان کی حکومت ہے, انہوں نے 1 کروڑ بچوں کو آؤٹ آف اسکول رکھا ہوا ہے, جن کا یہ حق ہے کہ انہیں ایجوکیشن میں ہونا چاہیے, انہیں پڑھنا چاہیے. یہ کام ہے. پھر جو اسکول موجود ہیں وہ 25,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کو سمجھیں. اسکولوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں, اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے, ایک سینیورٹی ہوتی ہے, ایک اس کا جو بھی ان کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے, اس سب کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. بعض اسکول جو حکومت نہیں چلا سکی, نالائقی حکومت کی, وزیر اعلیٰ کی نالائقی کہ اگر ایک اسکول بھی پنجاب حکومت نہیں چلا پا رہی تو وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے. آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس اسکول کو خراب کر رہے ہیں, تو 25,000 اسکول یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چلا پا رہے. تو پہلے تو آپ اس کا اقرار کریں کہ ہمارا خاندان 41 سال میں پنجاب کو نہیں پڑھا سکا, اور جو چلنے والے اسکول تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نہیں چلا پا رہے ہیں تو آپ اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم پبلک سیکٹر کے لوگوں کو, عوام کو ہم اس میں انوالو کر رہے ہیں. بھائی آپ عوام کو کیسے انوالو کر رہے ہیں؟ آپ 1,400 روپے 1,500 روپے فی اسٹوڈنٹ فی بچہ پیسے طے کر کے گورنمنٹ کے پیسے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, اور جب وہ اسکول کو ٹیک اوور کرتا ہے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو پرانے ٹیچر سے جن کی سیلری 70,000 80,000 50,000 لاکھ اور جو کوالیفائڈ تھے ان سب کو دوسرے اسکولوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے, اور جس کو یہ ٹھیکے پہ اسکول دیا گیا ہوتا ہے وہ 5,000 8,000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 میں ٹیچر ہائر کرتا ہے. 5,000 اور 8,000 میں آج کے زمانے میں اتنا تو ایک طالب علم روزانہ اگر 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہے تو اس ہر فی لیٹر 107 روپے کی لیوی دیتا ہے. تو ایک طالب علم جو کماتا نہیں ہے مہینے میں اس سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے. ایک بائکیا والا یہ ٹیکس ادا کرتا ہے گورنمنٹ کو. اتنے کی آپ ٹیچر ہائر کر کے کون سی تعلیم کا بھلا کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ فیلئر ہے, چاہے وہ تینوں صوبائی حکومتیں ہوں اور خاص طور پر پنجاب, جس کے اربوں روپے کے اشتہار چلتے ہیں کہ پڑھا لکھا پنجاب. یہ پنجاب کو پڑھا لکھا نہیں بنا رہے, یہ بنیادی حق کو غصب کر رہے ہیں. اس پر بار کو آواز اٹھانی چاہیے. کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا بنیادی جمہوری آئینی تعلیمی حق ہے کہ ہمارے غریب اور مڈل کلاس بچوں کو فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو انکریج کریں, لیکن آپ گورنمنٹ کے اداروں کو کیسے پرائیویٹائز کر سکتے ہیں یا لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں آپ کوالٹی کی قیمت پر اور تعلیم کی قیمت پر. لہذا یہ فیلئر ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ, لیڈی ہیلتھ ورکرز پریشان حال ہے پورے ملک میں, جن کے ڈیوز نہیں ملتے.
جن کی پروموشنز نہیں ہو رہے, جو ریٹائر ہو جائیں تو پینشن نہیں مل رہی, دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر کیا ہے, جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں ان کو مریم نواز کلینک بنا کر یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کی چیزوں کو اس طرح پرائیویٹائز کر دیں, پیسے بھی ان کو فراہم کر دیں اور اپنی بلا بھی ٹال دیں اور تصویر اپنی چپکا دیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی حکمران اشتہاروں میں اپنی تصویر نہیں ڈال سکتا, کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. تو صحت کے ساتھ یہ سلوک ہے. جو بجٹ تعلیم اور صحت کا ہے, اس بجٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوڑیں باقی صوبوں کو, وہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں سب پر, لیکن پنجاب میں آئی ٹی کی ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ پاکستان میں جو ٹیلنٹ نوجوانوں کا موجود ہے, پاکستان میں جس طرح کے لوگ نوجوان ہیں, ہماری 65% آبادی تو 30 سال تک کی عمر کی ہے, اور آج کے زمانے میں جب 2 سال کا بچہ بھی موبائل کی اسکرین پر انگلیاں مارتا ہے اور اپنی پسند کی چیز نکال لیتا ہے, یہ امائیں تو جانتی ہیں اس بات کو, اس لیے کہ یہ کچن میں کام کرتی ہیں تو موبائل بچوں کو پکڑا دیتی ہیں کہ تم یہ کام کرو, ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جو بچے آج اس اسکرین کے زمانے میں پرورش پا رہے ہیں وہ ٹیلنٹ بھی بہت بڑا رکھتے ہیں. جب انہیں پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر نہیں جائیں گے, جب آئی ٹی ایجوکیشن کے چھوٹے چھوٹے کورسز بھی اتنے مہنگے ہوں گے, جب ڈگری پروگرام لاکھوں روپے کے ہوں گے, تو یہ ٹیلنٹ تو تباہ ہو جائے گا ہمارا. جب یہ ٹیلنٹ تباہ ہو جائے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. پاکستان میں اس وقت کا پوٹینشیل یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ 15 سے 20 بلین ڈالر کی ہو سکتی تھی اگر ہماری حکومتوں کی پالیسی ٹھیک ہوتی. انہوں نے نہ ڈیٹا سینٹرز پہ کام کیا, نہ انکیوبیشن سینٹر پراپر بنائے, نہ ایجوکیشن کو سستا کیا, اور ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہوا. اور آج یہ ہے کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جب صحت کی سہولتیں آپ فراہم نہ کریں, جب ایجوکیشن کو آپ پراپر فراہم نہ کریں, عدالتوں کی یہ صورتحال ہو کہ ججوں کے ٹرانسفر کر دیے جائیں اور آئین پر شب خون مارا جائے, جب غریب کو انصاف نہ ملے اور عدالتی نظام گل سڑ جائے, تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ایک شق پر اور 2 شق پر بات کریں اور کوئی تحریک چلائیں. اب جو تحریک چلنی چاہیے وہ نظام کی تبدیلی کی تحریک چلنی چاہیے. آئین ٹھیک ہے, نظام اس کو تباہ کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے. نظام پر جن لوگوں کی جارہ داری ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہی بیوروکریسی جس کا مائنڈ سیٹ اس کا یہ ہے کہ ہم قوم کے حاکم ہیں, قوم ہماری خادم ہے. یہ انگریزوں نے ٹریننگ کی ہے. انگریز چلا گیا آج سے 79 سال پہلے. کے اوپر ورکنگ کریں, اگرچہ کہ یہ آپ کا پروفیشن ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ ہائی کورٹ میں جب اپنے کیس کو پلیڈ کرتے ہیں تو کتنے غریب لوگ ہیں پاکستان کے, وہ 44% لوگ جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, وہ تو آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس وہ میکینزم ہونا چاہیے بار ایسوسیشنز کے پاس کہ پاکستان کے ان لوگوں کے مقدمہ لڑنے کے لیے آپ وہ اقدام کریں جس کے نتیجے میں غریب بھی پاکستان کی عدالتوں میں اپنی بات کر سکے. یہاں غریب تو غریب مڈل کلاس بھی نہیں جا سکتا. چھوٹے کورٹس میں بھی اپنا مقدمہ چلانا مشکل ہے. جس عدالتی نظام میں 23-24 لاکھ مقدمے پینڈنگ میں ہوں, جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 4 لاکھ تو ہیں, تقریباً 4 لاکھ سے زائد مقدمے ہوں, جہاں ججوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو, جہاں پورا جو ہے وہ سسٹم عدلیہ کے اوپر مقننہ اور مقننہ کے اوپر عسکریہ, ان سب کی حکمرانی کا نظام قائم ہو, تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے میں عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ تو انصاف بھی اگر دولت میں تقسیم ہو, طاقت کی بنیاد پر فراہم کیا جائے, تعلیم بھی جو ہے وہ طبقات میں تقسیم ہو جائے, صحت کی سہولتیں بھی چند لوگوں تک محدود ہو جائیں, اچھی خوراک, پاکستان میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں, 40%, 10 کروڑ یعنی لوگ جو ہیں غذائی قلت کا شکار ہیں. یہ ہماری نہیں ہے, حکومتی اور بین الاقوامی اعداد و شمار ہوتے ہیں, جن کو پراپر غذا جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے. اور ایسے تو کتنے بچے ہیں کہ جن کی اموات ہو جاتی ہے اور ان کو نہ علاج کی سہولت ملتی ہے نہ ان کو پراپر غذا ملتی ہے. جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں وہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے اگر, اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس کو بھی اپنی بلا سمجھ کر سر سے اتار دیا جائے, تو اسے گورننس نہیں کہتے, اسے بدترین حکومت اور فسطائیت کہتے ہیں. میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان تمام جینوئن ایشوز کو, جو عوام کے ایشوز ہیں, ان کو ٹیک اپ کر رہی ہے, جس کا شعور بھی لوگوں میں موجود نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال تعلیمی کی دیتا ہوں. پنجاب حکومت اس پر بغلیں بجاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے, ہم کام بہت کر رہے ہیں.
یہ کام بہت کر رہے ہیں کا جملہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہمارے جیبوں پہ جو ڈاکے پڑتے ہیں نا لیوی کی صورت میں، اور بجلی کے بل میں جو 25 طرح کے ٹیکس لگتے ہیں، اور اسی طرح سیلز ٹیکس ہر چیز پر لگتا ہے، کھانے پینے پہ ٹیکس لگتا ہے، ان ٹیکسوں کے پیسوں سے جو اشتہارات ٹی وی کو اور سوشل میڈیا کو اور اسی طرح سے اخبارات کو جاری کیے جاتے ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں۔ میرے اور آپ کے جیبوں پہ ڈاکہ مار کر یہ اشتہارات چلتے ہیں اور یہ پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں جو چیزیں جو بنیادی طور پر آئین ہمیں جس کا حق دیتا ہے، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ انصاف ہے، وہ روزگار ہے، وہ امن ہے، وہ یوٹیلیٹیز ہیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے حوالے سے اس گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے جس کے اشتہار چلتے ہیں؟ تعلیم کا حال یہ ہے کہ پہلے 5,000 پھر 11,000 اور پھر 25,000 اسکول پنجاب میں آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں، آئین کہتا ہے آرٹیکل 25A کہ آپ 5 سے 16 سال کو لازمی اور فری ایجوکیشن اور معیاری ایجوکیشن دیں گے، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب جو 40-45 سال سے اس خاندان کی حکومت ہے، انہوں نے 1 کروڑ بچوں کو آؤٹ آف اسکول رکھا ہوا ہے، جن کا یہ حق ہے کہ انہیں ایجوکیشن میں ہونا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے، یہ کام ہے۔ پھر جو اسکول موجود ہیں وہ 25,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھیں۔ اسکولوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں، اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے، ایک سینیورٹی ہوتی ہے، ایک اس کا جو بھی ان کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس سب کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ بعض اسکول جو حکومت نہیں چلا سکی، نالائقی حکومت کی، وزیر اعلیٰ کی نالائقی کہ اگر ایک اسکول بھی پنجاب حکومت نہیں چلا پا رہی تو وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے، آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس اسکول کو خراب کر رہے ہیں، تو 25,000 اسکول یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چلا پا رہے۔ تو پہلے تو آپ اس کا اقرار کریں کہ ہمارا خاندان 41 سال میں پنجاب کو نہیں پڑھا سکا، اور جو چلنے والے اسکول تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نہیں چلا پا رہے ہیں تو آپ اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم پبلک سیکٹر کے لوگوں کو، عوام کو ہم اس میں انوالو کر رہے ہیں۔ بھائی آپ عوام کو کیسے انوالو کر رہے ہیں؟ آپ 1,400 روپے 1,500 روپے فی اسٹوڈنٹ فی بچہ پیسے طے کر کے گورنمنٹ کے پیسے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، اور جب وہ اسکول کو ٹیک اوور کرتا ہے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو پرانے ٹیچرز تھے جن کی سیلری 70,000 80,000 50,000 لاکھ اور جو کوالیفائڈ تھے ان سب کو دوسرے اسکولوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور جس کو یہ ٹھیکے پہ اسکول دیا گیا ہوتا ہے وہ 5,000 8,000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 میں ٹیچر ہائر کرتا ہے۔ 5,000 اور 8,000 میں آج کے زمانے میں اتنا تو ایک طالب علم روزانہ اگر 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہے تو اس ہر فی لیٹر 107 روپے کی لیوی دیتا ہے، تو ایک طالب علم جو کماتا نہیں ہے مہینے میں اس سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، ایک بائکیا والا یہ ٹیکس ادا کرتا ہے گورنمنٹ کو، اتنے کی آپ ٹیچر ہائر کر کے کون سی تعلیم کا بھلا کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ فیلئر ہے، چاہے وہ تینوں صوبائی حکومتیں ہوں اور خاص طور پر پنجاب، جس کے اربوں روپے کے اشتہار چلتے ہیں کہ پڑھا لکھا پنجاب، یہ پنجاب کو پڑھا لکھا نہیں بنا رہے، یہ بنیادی حق کو غصب کر رہے ہیں۔ اس پر بار کو آواز اٹھانی چاہیے، کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی جمہوری آئینی تعلیمی حق ہے کہ ہمارے غریب اور مڈل کلاس بچوں کو فری ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو انکریج کریں، لیکن آپ گورنمنٹ کے اداروں کو کیسے پرائیویٹائز کر سکتے ہیں یا لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ آپ کوالٹی کی قیمت پر اور تعلیم کی قیمت پر، لہذا یہ فیلئر ہے۔ بیسک ہیلتھ یونٹ، لیڈی ہیلتھ ورکرز پریشان حال ہے پورے ملک میں، جن کے ڈیوز نہیں ملتے، جن کے پروموشنز نہیں ہو رہے، جو ریٹائر ہو جائیں تو پینشن نہیں مل رہی، دھکے کھاتے پھر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں ان کو مریم نواز کلینک بنا کر یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کی چیزوں کو اس طرح پرائیویٹائز کر دیں، پیسے بھی ان کو فراہم کر دیں اور اپنی بلا بھی ٹال دیں اور تصویر اپنی چپکا دیں۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی حکمران اشتہاروں میں اپنی تصویر نہیں ڈال سکتا، کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو صحت کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ جو بجٹ تعلیم اور صحت کا ہے، اس بجٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوڑیں باقی صوبوں کو، وہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں سب پر، لیکن پنجاب میں آئی ٹی کی ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ پاکستان میں جو ٹیلنٹ نوجوانوں کا موجود ہے،
پاکستان میں جس طرح کے لوگ نوجوان ہیں، ہماری 65% آبادی تو 30 سال تک کی عمر کی ہے، اور آج کے زمانے میں جب 2 سال کا بچہ بھی موبائل کی اسکرین پر انگلیاں مارتا ہے اور اپنی پسند کی چیز نکال لیتا ہے، یہ امائیں تو جانتی ہیں اس بات کو، اس لیے کہ یہ کچن میں کام کرتی ہیں تو موبائل بچوں کو پکڑا دیتی ہیں کہ تم یہ کام کرو، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو جو بچے آج اس اسکرین کے زمانے میں پرورش پا رہے ہیں وہ ٹیلنٹ بھی بہت بڑا رکھتے ہیں، جب انہیں پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، جب آئی ٹی ایجوکیشن کے چھوٹے چھوٹے کورسز بھی اتنے مہنگے ہوں گے، جب ڈگری پروگرام لاکھوں روپے کے ہوں گے، تو یہ ٹیلنٹ تو تباہ ہو جائے گا ہمارا۔ جب یہ ٹیلنٹ تباہ ہو جائے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت کا پوٹینشیل یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ 15 سے 20 بلین ڈالر کی ہو سکتی تھی اگر ہماری حکومتوں کی پالیسی ٹھیک ہوتی۔ انہوں نے نہ ڈیٹا سینٹرز پہ کام کیا، نہ انکیوبیشن سینٹر پراپر بنائے، نہ ایجوکیشن کو سستا کیا، اور ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہوا، اور آج یہ ہے کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب صحت کی سہولتیں آپ فراہم نہ کریں، جب ایجوکیشن کو آپ پراپر فراہم نہ کریں، عدالتوں کی یہ صورتحال ہو کہ ججوں کے ٹرانسفر کر دیے جائیں اور آئین پر شب خون مارا جائے، جب غریب کو انصاف نہ ملے اور عدالتی نظام گل سڑ جائے، تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ایک شق پر اور 2 شق پر بات کریں اور کوئی تحریک چلائیں۔ اب جو تحریک چلنی چاہیے وہ نظام کی تبدیلی کی تحریک چلنی چاہیے۔ آئین ٹھیک ہے، نظام اس کو تباہ کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے۔ نظام پر جن لوگوں کی جانبداری ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہی بیوروکریسی جس کا مائنڈ سیٹ اس کا یہ ہے کہ ہم قوم کے حاکم ہیں، قوم ہماری خادم ہے۔ یہ انگریزوں نے ٹریننگ کی ہے۔ انگریز چلا گیا آج سے 79 سال پہلے، لیکن اس کے کالے انگریز آج بھی اسی مائنڈ سیٹ سے کام کرتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے 17 18 گریڈ 19 گریڈ کے بیوروکریٹس کو جو کبھی کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اے سی وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آتے کون سی گاڑی میں؟ ویگو میں آتے ہیں، کوئی 3500 سی سی کی گاڑی، کوئی 4800 سی سی کی گاڑی، اور اس میں آ کر ٹھیلے والے کو لٹتا ہے کہ تیرا ریٹ صحیح نہیں ہے، تو صحیح جگہ پہ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ او بھائی، تمہیں یہ گاڑی کس نے دی ہے؟ تم قوم کا خون چوس کر ناجائز طریقے سے فری پیٹرول اور فری جو ہے وہ تمام سہولتیں حاصل کر رہے ہو اور قوم کے حکمران بنتے ہو۔ یہ بیوروکریسی ہر پارٹی کو آلودہ کرتی ہے۔ دیکھیں، انڈیویجولز کی بات نہیں ہوتی، انڈیویجولز ہر طبقے میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کا یہ مائنڈ سیٹ اس پورے کورس سے ڈیزائن بنتا ہے کہ جو آج بھی انگریزوں کے طرز پر پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم کی حاکمیت، اور پھر یہ بیوروکریسی نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہیں ہونے دیتی۔ میں ابھی چند دن پہلے ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ میں آیا تھا، ہمارے ضیاء الدین انصاری صاحب، ذوالفقار صاحب موجود تھے، جج صاحب کے سامنے بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا۔ آپ بتائیے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں، آئین یہ کہتا ہے نا، آئین کا آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں۔ ماشاءاللہ یہ حکومتیں مقامی حکومتوں کے انتخاب ہی نہیں کراتی، تو اس پر تحریک اٹھنی چاہیے کہ نہیں اٹھنی چاہیے؟ اس نظام کو بدلنا چاہیے کہ نہیں کہ جس میں سارے اختیارات چند ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور بیوروکریسی کے ذریعے سے آپ رول کرتے ہیں، اور جو جہاں گراس روٹ لیول پر حق کے حکمرانی عوام کا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ قدغن لگا دیتے ہیں۔ نہ طلبہ یونین کے انتخاب کراتے ہیں، نہ مقامی حکومتوں کے انتخاب کراتے ہیں، اور اگر آپ کو کرانا بھی پڑ جائے تو پھر آپ ایسا قانون لے کر آتے ہیں جس میں تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا، بیوروکریسی کے ذریعے سے خاندانوں کی اجارہ داری کا نظام رہے گا، پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی، پارٹیاں اپنی پارٹی میں انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے، اور اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کریں گے کہ تیرا چور جو ہے وہ مردہ آباد ہے اور میرا چور زندہ باد ہے۔ تیرا آرمی چیف اگر تیرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ تو غلط ہے، اور ایک آرمی چیف میرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ جب تک پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پروان چڑھتی رہیں گی اور اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں لگاتی رہیں گی، اور قومی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں لگاتے ہیں، یعنی آپ غضب خدا کا، پچھلے 2-2.5 سال میں 80,000 لوگ فلسطین میں شہید ہو گئے، غزہ میں شہید ہو گئے، جس میں 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ پاکستان کی کون سی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت کی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ 3 بڑی پارٹیاں، پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت نہیں کی، امریکہ کی، اسرائیل کی تھوڑی بہت کر دی ہے، اور اسی طرح سے جو ہماری نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پھر باقی ان کے جو حالیمہ والی پارٹی ہیں وہ تو اپنی جگہ، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں۔ تو ان پارٹیوں نے آج تک
امریکہ کے اس اقدام کی مذمت پارٹی کی بنیاد پر نہیں کی. جب ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہوتے رہے اور مسجد اقصی پکارتی رہی کہ وہ اس کے اوپر بار بار جو ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس پر صہیونیوں کا قبضہ ہے, تو ہماری یہ پارٹیوں نے ایک مظاہرہ بھی فلسطینیوں کے حق میں نہیں کیا. میں اس بار میں اس کو ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی ان کے لیڈرشپ, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت, یہاں پر آئے تو اس سے ذرا پوچھیے گا کہ آپ اپنا ٹویٹ ریکارڈ بھی دکھا دیں, آپ اپنے احتجاج بھی دکھا دیں, اپنے مظاہرے بھی دکھا دیں, اور جہاں آپ مظاہرے کر سکتے تھے وہ بھی دکھا دیں. جہاں نہیں کر سکتے وہ تو چلو ٹھیک ہے, آپ کے پاس جواز ہوگا, لیکن جہاں آپ کر سکتے تھے تو آپ نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کتنے مظاہرے کیے ہیں. تو جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ناراضی مول نہ لیتے ہوں, وہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں آپ. یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں صرف کہ جب مصیبت میں ہو تو آپ چلائیں اور بعد میں آپ سودے بازی کر لیں. تو اس پر ایک کمپریہنسو ڈرائیو کی ضرورت ہے کہ سب کو اس پر قائل کریں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس پر قائل کریں کہ اگر آپ کو تجربات سے کچھ پتہ چل گیا ہے تو آئیں, اس کو طے کر لیں کہ اب ہم جو ہے وہ کسی بھی تالے آزما کی کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن جب تک یہ پارٹیاں اس طرح کا کام نہیں کرتی تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ہم تو اپنے حصے کا کام کریں گے. ہم تعلیم کے حق کے لیے, صحت کے حق کے لیے, انصاف کے حق کے لیے ہم اپنی بنیادی, آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی حالات ہوئے, ان حالات میں پیٹرول کی پرائسز بڑی صحیح ہے, لیکن پچھلے 5-6 سال میں ایسا بھی ہوا کہ پیٹرولیم پرائس 50 روپے 55 روپے پہ بھی آئی, ایک دفعہ تو 47 روپے پہ آئی. تو کیا آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی؟ نہیں کی تھی. بلکہ اس پہ تماشا یہ ہے کہ پیٹرولیم ایک لیوی کہلاتی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا اس میں ساتھ دیں. پیٹرولیم کی یہ لیوی اتنی بڑی زیادتی ہے, اس کو کہتے ہیں PDL, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اور لیوی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے, اور وہ اس وقت پیٹرولیم کی فی لیٹر پر 107 روپے ہم سے وصول کی جا رہی ہے. ان حالات میں جب پوری دنیا میں کرائسس ہے, آپ نے ہرمز کا بہانہ بنا کر, جبکہ آپ کے پیٹرول کے جہاز تو آ رہے ہیں آئل کے, آپ کا اسٹاک تو موجود ہے, لیکن اس کے باوجود پرائس بڑھا دی, اور صرف پیٹرولیم کی پرائس نہیں بڑھائی بلکہ لیوی بڑھا دی جس کا پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پیٹرولیم کی یہ لیوی کون ادا کرتا ہے؟ طالب علم کرتا ہے, یہ بائکیا کا کام کرنے والا کرتا ہے, ان ڈرائیو کا کام کرنے والا کرتا ہے, مزدور کرتا ہے, کسان کرتا ہے, مڈل کلاس کا کیونکہ پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکل ہیں. اگر 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی روز 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرے, 1 کروڑ بھی, تو یہ سال کے 425 ارب روپے ہوتے ہیں جو پاکستان کی غریب کلاس اور طالب علم اور بائکیا والے اور ان ڈرائیو والے ادا کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو اس کا پیٹرولیم پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ چھوٹی گاڑیاں دیکھیں تو وہ 500 ارب روپے سے زیادہ دے رہے ہیں. گویا بڑے بڑے جاگیرداروں سے, جن کے سینکڑوں مربع زمینیں, چھوٹے کاشتکار کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, تباہ کر دیا, لیکن بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگتا, 10 ارب بھی نہیں دیے انہوں نے, اور جو کما نہیں رہا غریب ہے اس سے آپ نے 1000 ارب روپے وصول کر لیے. تنخواہ دار طبقے سے 600 ارب روپے وصول کیے جا رہے ہیں. تو جو ایسا کون دے رہا ہے ٹیکس؟ بجلی میں پھر آپ کے اور ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. تو ان ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف, اس پیٹرولیم کی لیوی کے خلاف, اور ابھی اعلان کیا ہے وزیر محترم صاحب نے کہ اگر کوئی پرابلم بھی ہوئی, ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہم مزید 55 روپے کی لیوی لگائیں گے. اور میں آج بار میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ اعلان وزیر صاحب کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ہوتا ہے, ہم اسٹرائک کی کال دیں گے, آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہم اسٹرائک کریں گے پورے پاکستان کو ایک پہ. یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے یار کہ اس طرح سے آپ دبائے چلے جائیں اور ظلم کیے جائیں؟ اسی طرح یہ بجلی IPPs مافیا کیا ہے؟ 2000 ارب روپے وہ پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے اور لیوی وغیرہ کے ذریعے سے, کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر. اور پہلے تو آپ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی, پھر اس کے بعد یہ بات ہم نے اپنی احتجاج, جدوجہد, دھرنوں کے ذریعے پتہ کی, ایگریمنٹ کیا, پیچھے ہٹایا ان کو, کچھ پیسے کم بھی ہوئے, 17-18 IPPs سے نیگوشیٹ بھی ہوا, لیکن پھر ڈاٹا ہے فش. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر ایک مرتبہ پھر اس تحریک کو منظم کریں. اور اس وقت ہم ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی. 50 لاکھ ممبر ہمارا ہدف ہے, 20 لاکھ بن چکے ہیں الحمدللہ, اور 50,000 عوامی کمیٹیاں پورے ملک میں. اور عید کے بعد ہم ان تمام جینوئن ایشوز پر نظام کی اب تبدیلی, اب چہروں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا, اب شقوں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا, اب جو ہے وہ کسی ایک چیز سے کچھ نہیں ہوگا. اب اس سسٹم کو بدلنا چاہیے.
پاکستان کو نئی قیادت اور نئے نظام کی ضرورت ہے. پاکستان میں یہ پرانی قیادتیں فیل ہو گئیں. جو جس طرح سے بھی آیا پرفارم نہیں کر سکا. ٹھیک ہے کہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن پرفارمنس کسی کی نہیں ہے. الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی، جماعت اسلامی خدمت کرتی ہے. جماعت اسلامی نوجوانوں کو پڑھاتی ہے. اس وقت 14 لاکھ ہمارے طلبہ اور طالبات، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہمارے بنو قابل پروگرام سے اس وقت رجسٹرڈ ہیں اور پورے پاکستان میں یہ نیٹ ورک الحمدللہ چل رہا ہے اور دھڑا دھڑ وہ پاس آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے کام پہ لگتے جا رہے ہیں. ہم بغیر حکومت کے یہ کام کر رہے ہیں. ہماری انٹیگریٹی پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جانے دیے اور پھانسیوں کے پھندوں پہ ہم جو ہے بنگلہ دیش میں جھول گئے اور ہم نے پاکستان کی محبت میں کمپرومائز نہیں کیا. جماعت اسلامی وہ ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے. جیسے کراچی میں 3 مرتبہ ہمارے میئر رہے، کے پی میں ہمارے وزیر رہے یا پنجاب میں ہمارے اگر ممبر رہے تو انہوں نے ان لوگوں کا کردار ادا کیا جنہوں نے آئین سازی کی یا جو پارلیمنٹ میں ٹاپ کے 10 لوگوں میں ہمیشہ شامل رہے. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے. تو جب ڈیموکریٹک بھی ہے، جب خدمت بھی کرتی ہے، جب کیپیبل بھی ہے، جب انٹیگریٹی بھی ہے، جب ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عام لوگوں میں سے ہیں، تو پھر جب عام لوگوں میں سے ہم ہیں، کوئی بورژوا طبقہ نہیں ہے کہ جو بورژوا طبقے کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ کچھ کریں، نہ ہم کسی سہارے کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں. میں یہ آپ سے بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. 2-3 باتیں بہت واضح ہیں. ہم برسر زمین کام کرتے ہیں، ہم عوام کی رائے سے تبدیلی لائیں گے. ہم صبر کر لیں گے اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. ہم عوام میں جائیں گے، جد و جہد کریں گے، رائے کو متاثر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، عوام کی تائید سے انقلابی جد و جہد کریں گے اور اللہ نے چاہا تو ہمیں بالکل اس طرح ووٹ ملیں گے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے. 3.25 کروڑ ووٹ جماعت اسلامی کو بنگالی عوام نے دیے ہیں. جس جماعت کو غدار قرار دے دیا تھا انہوں نے، جس کے رہنماؤں کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا. جماعت اسلامی وہ پارٹی نہیں ہے جس میں رہنما اندر اور پارٹی ختم، 10 حصوں میں تقسیم. جماعت اسلامی ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک قیادت پر مشتمل جماعت ہے. جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. جو سب سے بڑا کرائسس ہے کہ کوئی جماعت منظم نہیں ہے، ہجوم ہے، خاندانوں کی جماعت نہیں ہے، عام لوگوں کی جماعت ہے. مجھ جیسا عام آدمی ہوں اور جماعت اسلامی کا ذمہ دار بن سکتا ہے. ہر سطح پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ضیاء الدین انصاری صاحب، ان کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں. یہ لاہور کے ہمارے امیر ہیں. پوری لیڈرشپ اسی طرح سے ہے، عام لوگوں کی طرح ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایک عام طالب علم کا ایشو کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے اس کو فیس کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے اصل مسائل کیا ہیں، ہم اس کو فیس کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے پیٹرول کی لیوی جو ہے وہ کس قدر مصیبت بنتی ہے. ہمیں معلوم ہے بجلی کا بل کس طرح ہمیں بلبلا دیتا ہے. ہمیں پتا ہے سولر کے اوپر بڑی مشکل سے لوگ منتقل ہو اور اس پہ بھی ٹیکس گورنمنٹ لگا دے تو وہ کس طرح بجلی بن کر ہمارے اوپر گرتا ہے. یہ پارٹیاں نہیں جان سکتی جو ارب پتی اور کھرب پتی لیڈرشپ پر مشتمل ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم تو یہ بات بالکل واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہ چور دروازے سے آئیں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئیں گے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بس ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو آئین نے فریم ورک دیا ہے آپ اس میں کام کریں اور دوسروں کو دوسروں کا کام کرنے دیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک ووٹ بھی اضافی نہیں مانگتے، لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہے اسے جیتنے دیجئے، راستہ نہ روکیے، چوروں اور ڈاکوؤں کو لا کر نہ بٹھائیے. دیکھیں کراچی کا کیا حال کیا ہے. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو نمبر 1 پارٹی بنایا. کراچی کے عوام نے ووٹ بھی زیادہ دیے، سیٹیں بھی زیادہ دی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا. اب حال دیکھ لیں کراچی کا. میمز بن رہی ہیں کہ آپ نہ ہرمز تو کھل کے بند ہو رہی ہے، پھر بند ہو رہی ہے، پھر کھل رہی ہے. یونیورسٹی روڈ نہیں کھل رہی ہے. ایسے چور ڈاکو مسلط اگر آپ نے کیے ہیں تو یہ جو گند کیا ہے تو صاف بھی آپ کریں. آپ کو نعمت اللہ خان جیسی ایمانداری پسند نہیں ہے، آپ کو ڈاکہ ڈالنے والے، کرپشن کرنے والے پسند ہیں، تو پھر آپ کیسے حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں کہ وہ غدار ہے اور وہ فلاں ہے اور اس کو بند کر دو اور اس کو اندر کر دو. آپ کی یہ حب الوطنی ہے کہ آپ ڈاکو مسلط کرتے ہیں. فارم 47 پر آپ لوگوں کو لے آتے ہیں، جو جیت رہا ہوتا ہے اس کو ہرا دیتے ہیں. ایک زبردستی جو ہے وہ ایک آپ کا ایک اے سی اور ڈی سی ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر بن کر آپ فارم تبدیل کر دیتے ہیں اور پورے ملک کا نظام بدل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپرچونٹیز اس وقت پاکستان کو بہت ملی ہیں. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں
اس وقت جو ہمارا مقام ہے الحمدللہ اچھا ہے, ہم نے اچھا رول پلے کیا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری معاشی حالات بھی بہتر ہوتے, ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہوتا, ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی پلان ہوتا جس میں ہم قوم کو آگے لے جائیں. صرف یہ کہنا کہ $25 بلین آ جائیں گے, $50 بلین آ جائیں گے, اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس رجیم میں $100 بلین بھی آ جائیں گے تو یہ برباد کر دیں گے. یہ کرپٹ مافیا ہے جو پاکستان پر ایک کنسورشیم کی صورت میں مسلط ہے. یہ ایک نظام کے کسٹوڈین ہیں جو ہر پارٹی میں موجود ہیں, جو وڈیروں اور جاگیرداروں اور خان سرداروں میں بھی, جو بیوروکریسی میں بھی, جو اسٹیبلشمنٹ ملٹری اور سول بیوروکریسی میں بھی ہیں. ان کا ایک اتحاد ہے جو عوام دشمن اتحاد ہے, جو 79 سال سے پاکستان پر اس وقت براجمان ہے. یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. اس لیے اپرچونٹی ملی ہے اور یقیناً ملی ہے, لیکن اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ دیکھ کا ایک چاول دیکھیے, یو اے ای. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کراچی تباہ ہو رہا تھا تو یو اے ای ڈیولپ ہو رہا تھا. اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے آپ خود ہی سمجھ لیجئے. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کراچی کی تباہی بین الاقوامی ایجنڈا تھا, اور اس تباہی کو میں سب کا پورا ہاتھ تھا, اور ہماری پورٹ سٹی, پھر گوادر اور بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں بھی بہت بڑا ایجنڈا تھا. بہرحال اب اس سب کے نتیجے میں, ان حالات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یو اے ای نے کہا کہ ہمیں آپ $3 بلین واپس کر دیجئے. ٹھیک ہے, آپ نے واپس کر دیے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے, آپ کا اس وقت جو مقام ہے, اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو حیثیت ہے, کیا یو اے ای سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے تو ہم سے $3 بلین مانگ لیے ہیں, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے اتصالات میں جب 26% شیئر لیے تھے پی ٹی سی ایل کے, اور پرائیویٹائز یہ ہوئی تھی اس وقت, تو اس وقت آپ نے $800 ملین واپس نہیں کیے تھے, جو ہمارا حق بنتا تھا. $2.6 بلین کی ڈیل تھی, جس میں سے $1.8 بلین دیے تھے یو اے ای نے, اور $0.8 بلین یعنی $800 ملین نہیں دیے تھے. ہم تو سودی نظام کے خلاف ہیں, ہم تو اس سود کو مانتے نہیں ہیں, لیکن آپ بھی تو اس سودی نظام میں ڈیل کرتے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ $800 ملین کی ویلیو اس وقت کیا ہے, تو اس وقت اس کی ویلیو ہے $5.9 بلین. $5.9 بلین. پاکستان کے کسی حکمران, کسی وزیر اعظم, ٹرمپ صاحب کو سلوٹ کرنے والے, انہوں نے کسی نے یہ کہا کہ یو اے ای اب ہمارے بھی $6 ارب دے دیجئے واپس, آپ نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں پیمنٹ کی تھی؟ یہ ہمت ہی نہیں رکھتے جو اپنا حق مانگنے کی ہمت نہ. ہم کب کہتے ہیں لڑائی کریں آپ یو اے ای سے, ہم کب کہتے ہیں کہ آپ خلیجی ریاستوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں, لیکن اپنا حق تو مانگیں. ایسی کیا غلامی ہے؟ آپ اپنا حق مانگنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ پاکستان کو ڈیولپ کیا کریں گے؟ آپ ان حالات میں بھی فائدہ اٹھا کر آئی ایم ایف کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اور لیوی پہ لیوی لگائے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اور انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سود کو 1% اور بڑھا دیا. بھائی اس 26ویں ترمیم میں 27ویں میں جو ایک چیز تھی جس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اس کی زیادتیوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی, اسلامی ٹچ اور اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی تھی کہ چونکہ ہم نے سود والی کلاز ڈلوا دی ہے لہذا یہ جائز ہو گیا کہ آپ اس کی حمایت کریں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2027 کے 31 دسمبر تک سود ختم کرنے کی بات آئین میں موجود ہے, لیکن کس حیثیت سے گورنمنٹ نے 1% پالیسی ریٹ کو بڑھایا ہے؟ اب یہ کہیں گے اسٹیٹ بینک نے بڑھایا ہے, تو بھائی یہ اسٹیٹ بینک کوئی جاپان کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے, پاکستان کا ہے. اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو یہ اٹانومی کس نے دی تھی؟ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو یہ اٹانومی نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے متفقہ طور پر قانون پاس کر کے دی تھی. تو پھر یہ لبرٹی اس کو دے دی, اب اس کے ذریعے سے پالیسی ریٹ بڑھوا دیا. 1% سود انکریز کرنے سے پاکستان کے قرضے میں ایک لمحے میں 540 بلین روپیز کا اضافہ ہو جاتا ہے, ڈیٹ کا 540 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے 1% سود بڑھانے سے. تو آپ تو معیشت کو بھی تباہ کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پہ بھی پوری قوم کو آمادہ کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس کے نتیجے میں بتدریج اس سود سے جان چھوڑے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کی تحریک ہونی چاہیے, نئی قیادت, نئے نظام کے تحت ہم آگے بڑھیں گے. عید کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور طریقے سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلیں. وکلا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے, آپ چھوٹے حصوں میں چھوٹی چیزوں پر تقسیم نہ ہوں, بڑے ایجنڈے پر ساتھ چلیں. انشاءاللہ تعالی
ایسا نہیں ہے کہ ہم قوم کو نا امید چھوڑ دیں اور اب حالات ختم ہو گئے, کوئی اٹھنے والا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی موجود ہیں اور اپنے حصے کا کام کریں گے, میدان میں نکلیں گے. سر دست تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت پیٹرولیم کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے تو اس پر کل بھی احتجاج ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, اور میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ مزید کوئی انکریز کریں یا لیوی بڑھائیں تو پھر ہم ہڑتال کی کال دیں گے اور پھر سب سے اپیل کریں گے کہ رضاکارانہ طور پر پورا پاکستان بند ہو. اور بات یہاں پر رکے گی نہیں, بلکہ میں نوجوانوں سے پورے پاکستان کے کہوں گا کہ اپنی بائکیں لائیے اور جا کر سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیے اور سوئچ کو آن آف کر دیجئے, پورے پاکستان پر اسٹینڈ سٹل ہو جائیے. انشاءاللہ تعالی حکومت کو ہم پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیں گے. جماعت اسلامی عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور لڑے گی انشاءاللہ. نظام کو بدلیں گے, چہرے نہیں بدلیں گے انشاءاللہ. نظام بدلو, چہرے نہیں, نظام بدلو.